اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید گنج شکر بر صغیر پاک و ہند کے وہ نامور ولی اللہ گزرے ہیں جو ولیوں کے راجہ بھی کہلاتے ہیں اور جن کا دربار اس وقت پاک پتن میں واقع ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں اور میری 6 بیٹیاں ہیں، جن میں 3 تو ایسی جوان ہو چکی ہیں کہ ان کی شادی کی عمر آن پہنچی ہے، اور میرے پاس ان کی شادی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ کا بڑا نام سنا ہے، بڑی دور سے آیا ہوں، آپ اللہ والے ہیں، آپ میری مدد فرمائیں۔ تو بابا فرید بولے کہ تجھے کیا چاہیے، صاف صاف بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو وہ بولا مجھے سونے کی ضرورت ہے، مجھے سونا عنایت فرمائیں۔ بابا فرید بولے بھائی ہمارے پاس سونا کہاں سے آیا، ہم تو فقیر لوگ ہیں، سونا لینا ہے تو کسی سنار کے پاس چلے جاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص دھاڑیں مار کر رونے لگ گیا اور کہا کہ میں نے آپ ہی سے لینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ کچھ بھی کریں مجھے سونا دیں تاکہ میں اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کر سکوں۔ بابا فرید تھوڑی دیر تک یہ سارا معاملہ دیکھتے رہے، آخر پھر اللہ والوں کو انسانی ہمدردی ہوتی ہے۔ آپ نے جب اس کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھا تو ترس آ گیا اور بولے کہ اچھا تمہیں جتنا سونا چاہیے اتنا بڑا کوئی پتھر لے کر آؤ۔ وہ شخص باہر گیا اور ضرورت کے مطابق جتنا سونا اسے چاہیے تھا اتنا بڑا پتھر اٹھا کر لے آیا۔ بابا فرید نے اس پتھر کے اوپر اپنی سفید چادر ڈالی اور قل ھو اللہ پڑھ کر پھونک ماری اور اس غریب آدمی کو دے دیا اور کہا یہ سونا ہے اور جا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کر لو۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور سوچا کہ پتھر مجھے دے دیا اور بابا بولتا ہے کہ سونا ہے۔ خیر وہ چپ چاپ وہاں سے چلا آیا اور راستے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ سونا ہے بھی یا نہیں۔ جب اس نے کپڑے کے اندر دیکھا تو سونا دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور فوراً دل میں بے ایمانی پیدا ہو گئی اور دل میں سوچنے لگا کہ ایک دفعہ قل ھو اللہ پڑھنے سے پتھر سونا بن جاتا ہے، یہ تو میرے ہاتھ ایک عجیب نسخہ لگ گیا ہے، اب میں خود روز سونا بنایا کروں گا اور امیر ہو جاؤں گا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو وہ سونا دیا اور بولا کہ میں اب مزدوری کرنے جا رہا ہوں، تو ایسے کرنا سارا دن آج جو بھی کام ہو وہ جلدی جلدی ختم کر کے ایک ٹوکری لینا اور پورے محلے میں جتنے بھی پتھر ہوں سارے گھر کے صحن میں جمع کر لینا۔ میں شام کو آؤں گا اور سارے پتھروں کو سونا بنا دوں گا، پھر ہم امیر ہو جائیں گے اور ہمیں پوری زندگی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، شام تک سینکڑوں پتھر گھر میں جمع کر لیے اور شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے کہا ایک بڑی سی چادر سے اسے ڈھانپ دو۔ اس کے بعد وہ قل ھو اللہ پڑھنے بیٹھ گیا اور اپنی بیوی سے بولا کہ اٹھا دو یہ چادر، سونا بن گیا ہے۔ جب چادر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ پتھر ہی پڑے ہیں، کوئی بھی سونا نہیں بنا۔ بڑا پریشان ہوا اور پھر سوچا کہ شاید پتھر زیادہ ہیں، قل ھو اللہ بھی زیادہ تعداد میں پڑھنی پڑے گی۔ ساری رات قل ھو اللہ پڑھ پڑھ کے پھونکتا رہا مگر صبح تک پتھر کے پتھر ہی رہے۔ روتا ہوا بابا فرید کی بارگاہ میں آیا اور ساری کہانی سنا دی اور معافی بھی مانگی اور بولا کہ کیا وجہ ہے، میں نے بھی قل ھو اللہ پڑھی، آپ نے بھی قل ھو اللہ ہی پڑھی، جو عمل آپ نے کیا میں نے بھی وہی عمل کیا، پھر کیوں سونا نہیں بنا؟ بابا فرید مسکرائے اور بولے
کہ تو نے عمل تو وہی کیا جو فرید نے کیا، بے شک قل هو اللہ بھی وہی پڑھی جو فرید نے پڑھی، مگر جو قل هو اللہ فرید کی زبان سے نکلی تھی وہ فرید کی زبان تھی اور تو فرید نہیں ہے۔ بابا فرید کی زندگی ایسے بے شمار کرامات سے بھری پڑی ہے۔ بابا فرید کا عرس ہر سال 9، 10 اور 11 محرم الحرام کو پاک پتن میں منایا جاتا ہے، اور آپ کی آخری آرام گاہ بھی پاک پتن میں موجود ہے۔